اسی طرح میں ایک بات اور کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تیسرا دن ہے، حضرت مریم لے کر عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر کی طرف آ رہی ہیں۔ لوگوں نے دیکھا حضرت مریم کو، انہوں نے حضرت مریم کے اوپر الزام لگایا، یا ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن، کیا کیا تو نے بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے تو ایک بچہ لے کے آ گئی؟ تیرا باپ بھی بڑا اچھا، تیرا بھائی بھی بڑا اچھا، تیرا خاندان بھی بڑا اچھا، لیکن تم نے یہ کیا کیا؟ حضرت مریم نے جواب دیا، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کے لیے خاموش کے روزے کی، چپ رہنے کے روزے کی منت مانی، میں آج کے دن کسی سے بات نہیں کروں گی۔ لوگوں نے کہا بچہ کہاں سے لائی؟ اللہ نے حکم دیا تھا، اے مریم، جب لوگ تیرے پر الزام لگائیں، تیرے خلاف باتیں کریں، تو آپ نے بچے کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ آپ نے کہنا ہے بچے سے پوچھو تو کیسے پیدا ہوا۔ لہذا حضرت مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الی، سورہ مریم میں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حضرت مریم نے اشارہ کیا، فاشارت الی، اس بچے سے پوچھو۔ قوم والوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اے مریم کیسی باتیں کرتی ہے، یہ گود کا بچہ ہے، 3 دن کا بچہ ہے، یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ حضرت مریم نے کہا پھر بھی اس سے پوچھو۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ سے بات کی، عیسیٰ تو بتا تو کیسے پیدا ہوا؟ حضرت عیسیٰ نے اپنی نبوت کی گواہی بھی دی، اپنی ماں کی پاک دامنی کو بھی بیان کیا۔ قرآن اسی کو ذکر کرتا ہے، کیا فرمایا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی، مجھے نبی بھی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، میں جہاں کہیں بھی ہوں گا۔ اللہ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا، مجھے زکات کا بھی حکم دیا، وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اپنی ماں سے حسن سلوک سے پیش آؤں، رب نے مجھے نافرمان اور سرکش نہیں بنایا۔ والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، رب کی سلامتیاں ہیں میرے اوپر، جس دن میں پیدا ہوا رب کی سلامتی تھی، میں جس دن مروں گا اللہ کی سلامتی اترے گی، میں جب قیامت والے دن اٹھایا جاؤں گا اللہ کی سلامتی اترے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں بولے جو ارحاس نبوت ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ارحاس نبوت، کہ بچے کا ماں کی گود میں بولنا اور پھر یہ کہنا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ماں کی پاک دامنی کو بیان کرنا ایک نبی کے لیے نشانی ہے کہ آپ نے نبی بننا ہے، آپ نے نبی بننا ہے۔ اگر میں اپنے نبی کی بات کرتا ہوں، حضور علیہ السلام پیدا ہوئے، میرے محبوب علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اپنا سر مبارک کہاں ڈالتے ہیں؟ سجدے میں ڈالتے ہیں، اپنی پیشانی مبارک سجدے میں ڈالتے ہیں۔ میری ماں، میرے محبوب کی ماں حضرت آمنہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا میرے بچے کے ہونٹ ہل رہے ہیں، میں نے کان لگایا کہ میرا بچہ کیا بول رہا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور فرما رہے ہیں اللہم اغفر امتی، اللہم اہد امتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما، یا اللہ میری امت کو ہدایت دے۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام بھی بولے ہیں، میرے نبی بھی بولے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا بھی نبی ہونے کی گواہی ہے، میرے نبی کا بولنا بھی نبی ہونے کی گواہی ہے، لیکن فرق یہ ہے عیسیٰ بولے تو ماں کی پاک دامنی کو بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام بولے
تو اپنی نبوت کی فکر کی، لیکن جب میرے پیغمبر آئے، میرے پیغمبر بولے تو اپنی امت کی فکر کی، اپنی امت کی فکر کی ہے۔ یہ میرے نبی کا الہاس نبوت ہے، یہ حضور کا الہاس نبوت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ماں پریشان ہے کہ ابھی فرعون کی فوج آ جائے گی، میرے بیٹے کو ذبح کر دے گی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کے پاس پیغام بھجوایا، وہ پیغام دل میں اترا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اے موسیٰ کی ماں، اس بچے کو صندوق میں ڈالو، صندوق کو دریا میں ڈالو، یہ بچہ میں واپس لٹاؤں گا، میں اس بچے سے تیری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا۔ یہ سورہ طٰہٰ نے اس کو بیان کیا۔ لہذا حضرت موسیٰ کی ماں حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈالتی ہے۔ واقعہ آپ سن چکے ہیں، مقصد کی بات کروں گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اپنے پاس پالنے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ مسئلہ آتا ہے اس بچے کو دودھ پلانے کا، حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کا۔ بڑی دائیاں آتی ہیں حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے، لیکن آپ کسی کا دودھ نہیں پیتے۔ اور پھر اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، میں نے موسیٰ کی ماں سے کہا تھا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ، اے موسیٰ کی ماں پریشان نہ ہو، میں نے ہر عورت کے دودھ کو موسیٰ پہ حرام کر دیا۔ موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پیے گا، موسیٰ اپنی ماں کا دودھ پیے گا۔ صندوق میں ڈال رہی ہیں، اللہ تسلیاں دے رہے ہیں، یہ جائے گا موسیٰ، میں واپس لٹاؤں گی۔ قرآن کہتا ہے میں اللہ کہتا ہے میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دودھ کن کا پیا تھا؟ اپنی ماں کا دودھ پیا تھا، اپنی ماں کا دودھ پیا۔ اگر میں اپنے پیغمبر کی بات کروں، حضور علیہ السلام پیدا ہوئے مکہ کے مزاج کے مطابق، عرب کے مزاج کے مطابق بچوں کی پرورش کے لیے دور دراز بھیجتے ہیں، دیہات اور خوشگوار علاقوں میں بھیجتے ہیں، وہاں پر بھی دائیاں آتی ہیں، جب سنتی ہیں یتیم کا بچہ ہے کوئی نہیں اٹھاتا۔ ذرا فرق سمجھیے گا، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی باری آتی ہے، ہر عورت آتی ہے، اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، پر موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے۔ میرے پیغمبر کی شان یہ ہے، رب کہتے ہیں میں نے فیصلہ کر دیا میرے محمد کو اٹھائے گی وہی جس نے اس کو دودھ پلانا ہے، جس نے اس کو دودھ پلانا ہے۔ 300 دائیاں آئیں، دروازہ بجایا، محمد بن عبداللہ، حضرت عبداللہ نہیں، یتیم بچہ ہے، کسی نے نہیں اٹھایا۔ مقدر تو حضرت حلیمہ کا جگہ تھا، حضرت حلیمہ نے میرے محبوب کو اٹھایا، اور حضرت حلیمہ کے ایک بیٹے اور بھی تھے، حضرت عبداللہ تھے۔ پھر حضرت حلیمہ نے حضرت عبداللہ کے لیے بایاں پستان رکھا، میرے محبوب کے لیے دایاں پستان رکھا۔ کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت حلیمہ دونوں کو دودھ پلاتی تھی، کبھی کبھی میرے محبوب علیہ السلام کو اپنی چھاتی سے جب لگاتی تو بائیں جانب لگاتی، محبوب دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ علماء کہتے ہیں یہی تو الہاس نبوت ہے، نبی بتا رہے ہیں میں کسی کا حق کھانے کے لیے نہیں آیا، میں تو بلکہ حقداروں کو حق دینے کے لیے آیا۔ یہ کیا ہے؟ الہاس نبوت ہے۔